الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم خواتین، ماں و بہنوں، گزشتہ سے پیوستہ ہفتے کے دن یعنی آج سے 15 دن پہلے سورہ یوسف کی ابتدائی آیتیں ایک رکوع تلاوت کیا گیا تھا. اس کا ترجمہ اور تشریح مختصر ہوئی تھی. اس میں نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف مکی ہے. ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مکی زندگی میں یہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ، ان کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. بڑی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اسی لیے ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے سامنے بہترین واقعہ، بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. بہترین اسی لیے فرمایا احسن القصص، اس کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے، لیکن ان کا واقعہ اس تفصیل اور ترتیب کے ساتھ پورا ایک جگہ بیان نہیں کیا گیا. مختلف جگہوں پر مختلف واقعات ان کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن پوری زندگی کا تفصیلی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ کسی نبی کا بیان نہیں کیا. اس کی وجہ یہی میں نے بتائی تھی کہ قرآن کریم کوئی قصوں کی، کہانیوں کی، اسٹوریز کی کتاب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت بالغہ کے تحت کسی نبی کا، اپنے کسی نیک بندے کا کوئی ایک واقعہ، زندگی کا کوئی ایک پہلو جہاں مناسب سمجھتے ہیں اپنے حکمت بالغہ کے تحت بیان کر دیتے ہیں، جو انسانیت کے لیے، مومنین کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے، جس میں ان کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سبق لینے کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض انبیاء کرام کی زندگیوں کے بعض واقعات کئی ایک جگہ بیان کیے گئے ہیں. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت ایک ہی بات کو، ایک ہی واقعے کو کئی جگہ بھی ذکر فرماتے ہیں. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی خصوصیت یہی ہے کہ اللہ نے پورا واقعہ تفصیل اور ترتیب کے ساتھ اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے. اس صورت کا نام بھی سورہ یوسف رکھا گیا ہے. تو بہرحال میں نے عرض کیا تھا شروع کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے ابا محترم،
میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو، 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا ہے۔ رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ سب کے سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اپنے ابا محترم حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے ان کے سامنے بیان کیا۔ تو والد بزرگوار نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ سازش کی کوشش کریں گے، مکر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ شیطان انسان کا بڑا اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست سے، اللہ نے جو ان کو علم دیا تھا، علم نبوت بھی تھا، نور نبوت بھی تھا، اور خاص طور سے علم تعبیر ان کو اللہ نے دیا تھا۔ خوابوں کی تعبیر تک، اس کی گہرائی تک وہ پہنچ جاتے تھے، تو سمجھ گئے کہ غیر معمولی خواب ہے۔ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سب ملا کر 12 تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، جن میں سے ایک یوسف تھے، اور ایک یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین، جن کا نام آتا ہے روایت میں۔ تو یہ 2 چھوٹے تھے، اور باقی 10 بھائی جو بڑے تھے وہ ان کی دوسری والدہ سے تھے، جو پہلی بیوی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان سے وہ 10 بیٹے تھے، اور دوسری بیوی سے یہ 2 بھائی تھے، یوسف اور بنیامین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیر معمولی حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور صرف ظاہری حسن و جمال ہی نہیں، حسن سیرت بھی، اخلاق بھی، عادات بھی۔ وہ مثل مشہور ہے نا، ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں بچپن ہی سے وہ ہونہار ہوتے ہیں، ان کی جو عادات، اخلاق، ان کی جو اٹھان ہوتی ہے وہ ایسی پیاری اور پاکیزہ ہوتی ہے، وہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تو بچپن ہی سے وہ حسن جمال کا نور بھی تھا، اور وہ آگے چل کر نبی بننے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات بھی عطا فرمائی تھی۔ تو اس ہونہار بچے پر، ہونہار بیٹے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا زیادہ ہونا یہ بھی فطری چیز ہے۔ نظر کرم اور محبت کی نظر بھی اس بچے پر زیادہ تھی، تو جس کی وجہ سے جو باقی 10 بھائی تھے، جو پہلی ماں سے تھے، بڑی والدہ سے تھے، تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے احساسات کو سمجھتے تھے کہ یہ کس نظر سے یوسف کو دیکھتے ہیں، اور یوسف پر جو میری نظر عنایت ہے، جو فطری محبت اور لگاؤ جو زیادہ ہے، وہ ان کو کیسا فیل ہوتا ہے، کیسا برا لگتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، تو اس لیے اپنے لخت جگر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا، اور پھر اپنے لخت جگر کو، یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، ان کا حوصلہ بڑھایا، بشارت دی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ جس طرح آپ کو اللہ نے یہ پاکیزہ اور پیارا اور بڑا عظیم خواب دکھایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پروردگار آپ کو منتخب کرے گا، وہ آپ کو چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو بھی علم تعبیر عطا فرمائے گا، باتوں کی گہرائی کا علم۔ تعبیر الاحادیث کہتے ہیں باتوں کی گہرائی، اور یہاں مراد ہے خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی گہرائی، جو علم اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ آپ کو بھی آپ کا پروردگار اسی طرح منتخب کر لے گا، چن لے گا، اور آپ کو بھی یہ علم عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر مکمل فرمائے گا، اور آل یعقوب پر، تمہارے ذریعے آل یعقوب پر اللہ کی نعمت مکمل ہوگی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نبوت کی نعمت ہے، نبوت کی نعمت جو اس گھرانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی جو دولت اس گھرانے میں عطا فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ و اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں بیٹے اللہ کے نبی، پھر حضرت اسحاق کے لڑکے تھے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے یہ لخت جگر تھے یوسف علیہ السلام، یہ بھی نبی ہونے والے تھے۔ تو یہ بشارت دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کی اس نعمت کو بھی تم پر کمپلیٹ کر دے گا۔ آل یعقوب پر اللہ کی یہ نعمت نبوت کی کامل اور مکمل ہو جائے گی، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو تام کیا ہے، مکمل کیا ہے تمہارے والدین پر، یعنی تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا پروردگار بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کسے کیا نعمت دینی ہے، کسے کس دولت سے نوازنا ہے، اور اس کے سارے فیصلے حکمت کے تحت ہوتے ہیں، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تو وہ علیم و حکیم ہے۔ تو یہاں تک یہ گزشتہ 2 ہفتہ پہلے یہاں تک ترجمہ اور تشریح ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ جو واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے سورت میں، اس میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کے جو علماء تھے، بنو اسرائیل جن کو یہود کہتے ہیں، ان کے جو علماء تھے انہوں نے بعض کفار مکہ کو، مکے کے بعض سرداروں کو یہ پٹی پڑھائی تھی، یہ سکھایا تھا، یہ سکھا کر کے دیا تھا کہ تم اپنے ان سے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، ذرا یہ پوچھو، ان کا امتحان لو، ان کی جانچ کرو کہ کیا واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ان کا ایک امتحان لو۔ وہ امتحان کیا کہ تم ان سے جا کر یہ پوچھو کہ ذرا یہ بتائیے کہ بنو اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئے تھے، کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا کیا قصہ تھا۔ اگر یہ نبی ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہوگی تو یہ بتائیں گے، اور اگر ایسے ہی ان کا دعویٰ نبوت فرضی ہے، جعلی ہے، تو پھر یہ نہیں بتا سکیں گے۔ اس لیے کہ عرب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام اس سے پہلے نہیں سنا گیا تھا۔ بنو اسرائیل تو اہل کتاب تھے، ان کے پاس تو اللہ کی کتاب تھی، آسمانی علم تھا، آسمانی کتاب تھی تورات، تو وہ تو جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا واقعہ۔ لیکن عرب کے جو امی لوگ تھے، جن کو امیین کہا گیا، مشرکین عرب، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، کوئی آسمانی علم نہیں تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا بھی کچھ ان کو اتا پتہ نہیں تھا، نام بھی نہیں جانتے تھے۔ تو بنو اسرائیل نے کہا کہ تم ان سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ذرا سوال کرو، پوچھو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مکے کے سرداروں نے سوال کیا یہود کی سکھانے کے مطابق، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خود یہود کے بھی بعض علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان کے اس واقعے کے متعلق کچھ سوالات کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ صورت نازل کی گئی، جس میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں، ان کے قصے میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ مشرکین ہوں، امیین ہوں، یا یہ اہل کتاب جو یہود کے علماء ہیں، ان سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ نشانی اس بات کی ہے، دلیل اس بات کی ہے، اور بہت بڑی حجت ہے، دلیل ہے، نشانی ہے کہ جتنی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور پورا صحیح واقعہ یہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کریم میں،
سورہ یوسف میں، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ صورت نازل کی گئی ہے نبی امی پر جو پہلے سے کچھ نہیں جانتے تھے یوسف اور ان کے قصے کے بارے میں، تو ان کی زبان سے واقعہ بیان کروایا جا رہا ہے، یہ آیتیں تلاوت کرائی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، بالکل صحیح واقعہ ان آیات میں ہے، اس صورت میں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک بڑی دلیل ہے، بڑی نشانی ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو تفصیل قصہ ہے، جس میں بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت ساری باتیں پیش آئی، ہر ایک بات میں، ہر ایک قصے میں ایک ایک نشانی ہے، کئی نشانیاں ہیں، یعنی کئی سبق لیے جا سکتے ہیں ایک ایک واقعے سے، ایک ایک بات سے، تو وہ سب ان سب کو آیات کہا گیا ہے، نشانیاں کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یعنی آپس میں ان میں تبصرہ ہوا، باتیں ہوئی، آپس میں ان میں چرچا ہوئی، آپس میں ان کی میٹنگ ہوئی، اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کی باتیں انہوں نے ظاہر کی، تو اس میٹنگ میں، اس چرچا میں انہوں نے یہ کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ یقیناً یوسف اور اس کا جو بھائی ہے، چھوٹا بھائی بنیامین، یہ دونوں ہمارے والد بزرگوار کو، ہمارے ابا محترم کو زیادہ محبوب ہیں، یعنی ابا محترم کی زیادہ توجہ اور زیادہ محبت انہی دونوں بھائیوں کی طرف ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، یعنی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، والد کا سہارا بھی نہیں بن سکتے، کسی کام نہیں آ سکتے، کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتے، اور ہم 10 کے 10 بھائی مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، جوان ہیں، کڑیل جوان ہیں، اور والد بزرگوار کے ہر طرح کے کام کر سکتے ہیں، ان کا سہارا بن سکتے ہیں، ہاتھ بٹا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ابا محترم کی توجہ زیادہ، ان کی نظر محبت، نظر عنایت زیادہ یوسف اور اس کے بھائی ہی کی طرف ہے ہماری بنسبت۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ بے شک ہمارے ابا محترم اس معاملے میں کھلی غلطی پر ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں۔ گمراہی سے مراد یہاں وہی غلطی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دماغ میں، ان کی نظر میں یہ ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی غلطی نظر آ رہی تھی، ان کو خطا پر سمجھتے تھے کہ وہ بھٹک گئے ہیں، غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں، کہ ہم سے زیادہ ہمارے ان چھوٹے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جو ان کے دلوں میں حسد کی جو آگ سلگ رہی تھی، اس کا انہوں نے اظہار ایک دوسرے کے سامنے کیا، آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہی باتوں میں پھر کسی نے رائے دی اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ایسا کرو، قصہ ہی ختم کر دو، اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، ختم ہی کر دو، یا اگر ختم نہیں کر سکتے تو أو اطرحوه أرضا، یا اس کو کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو، کسی نامعلوم دور دراز مقام پر، دور دراز سرزمین پر اس کو پھینک کر کے آ جاؤ۔ ابھی یہ چھوٹا ہے، خود سے واپس نہیں آ سکتا، راستہ ڈھونڈتے ہوئے، تلاشتے ہوئے اپنی بستی میں، اپنے گھر میں نہیں آ سکتا، تو اس کو کہیں دور دراز پھینک دو۔ تو کسی نے انہی 10 بھائیوں میں سے کسی نے تجویز دی کہ یا تو قتل کر دو، یا پھر کسی نے کہا کہ اگر قتل نہیں کرنا چاہتے، اور قتل کرنا تو بہت سنگین گناہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی آخر ایمان رکھتے تھے اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، حساب کتاب پر، وہ بھی یقین رکھتے تھے، مسلمان تھے، نبی کی اولاد تھے۔ تو انہی میں سے کسی نے کہا کہ قتل کرنا تو بہت بڑا پاپ ہوگا، بہت سنگین جرم ہوگا، ایسا کرو، قتل مت کرو، کہیں دور دراز سرزمین پر کہیں اس کو پھینک کر کے آ جاؤ،
یخلو لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے والد کی توجہ ان کا رخ تمہاری طرف خالص ہو جائے گا، یعنی جب رہے گا ہی نہیں یوسف تو آہستہ آہستہ والد کے دل سے اس کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب نظروں کے سامنے نہیں رہے گا تو پھر آہستہ آہستہ ان کے دل سے یوسف کا خیال اور توجہ ختم ہو جائے گی، اور پھر تم ہی سامنے رہو گے، تم ہی ان کے کام آؤ گے تو تمہاری ہی محبت ہوگی، تو والد کا رخ پھر صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے گا۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، خالص ہو جائے گا تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یعنی یہ تو یقیناً یہ تو گناہ تو ہم سے سرزد ہوگا، یہ غلطی تو ہوگی، مجرم تو ہم بنیں گے، چاہے قتل کریں یا یوسف کو کہیں پھینک کر آ جائیں دور دراز سرزمین پر، گنہگار تو ہم ہوں گے اس وقت تو، لیکن اس کے بعد توبہ طلہ کر کے، معافی مانگ کر، توبہ استغفار کر کے پھر نیک بن جانا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو یہ آپس میں ان کی باتیں ہو رہی تھی کہ اس کے بعد پھر ہم سب نیک بن جائیں گے، اور کوئی گناہ اور کوئی خطا ایسی نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ایک بولنے والا بولا، لا تقتلوا یوسف، کہ دیکھو قتل کا پاپ تو مت کرو، یوسف کو قتل مت کرو، والقوه في غيابة الجب، اور یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اندھیرے گہرے کنویں میں۔ غیابت الجب، جب عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں، اور غیابت الجب کہا جاتا ہے کنویں کی گہرائی کو، یعنی ایسے کنویں میں جو گہرا ہو، اندھیرا ہو، ایسے کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، تو اس کو کوئی قافلہ اٹھا لے گا، آنے جانے والا کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے گا، لے کر کے چلا جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے، یعنی اگر یوسف سے چھٹکارا ہی پانا چاہتے ہو اور اپنے والد کی نظروں سے اسے ہٹانا چاہتے ہو، والد کے رخ کو اس کی طرف سے اپنی طرف موڑنا چاہتے ہو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ایسا کرو کہ کنویں میں ڈال دو، قتل کی مت سوچو، وہ بہت بڑا پاپ ہوگا۔ تو یہ ایک بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ کنویں میں ڈال دو، اور یہ کہا کہ کنویں میں ڈال دو گے تو آتا جاتا کوئی قافلہ اٹھا کر لے کر کے چلا جائے گا، اس کو اپنی زندگی جی لے گا جہاں اس کا مقدر ہوگا۔ یہ اس لیے کہا کہ اس زمانے میں پانی کا جو واحد ذریعہ تھا وہ صرف کنویں ہوتے تھے، صحرا میں، جنگل بیابانوں میں کہیں کہیں کوئی کنواں ہوتا تھا، لوگ پانی کی تلاش میں جو مسافر ہوتے تھے، قافلوں کی شکل میں مسافر چلتے تھے، تو پانی کی تلاش میں کنویں ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتے تھے۔ کہیں بھی اگر کنواں ہوتا تو مسافروں کو، قافلے والوں کو معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ کنواں ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کنویں کے پاس ضرور آتے تھے، اور کنویں میں آ کر ڈول ڈالتے، پانی کھینچتے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ کنویں میں ڈال دو گے تو کوئی آتا جاتا قافلہ کنویں پر آئے گا پانی بھرنے کے لیے، وہ ڈول ڈالیں گے، اور کسی نہ کسی طرح ان کو پتہ چل جائے گا، یا تو یہ اندر سے چلائے گا، بولے گا، آواز دے گا، یا ڈول وغیرہ کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کوئی بچہ ہے، تو قافلے والے جب دیکھیں گے نکال لیں گے اور لے کر کے اپنے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو اس طرح یہ قتل کے بھی گناہ سے بچ جاؤ گے، اور والد سے یوسف کو دور بھی کر دو گے، تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان کی میٹنگ میں یہ تجویز پاس ہو گئی، سب کے سب اس مشورے پر متفق ہو گئے کہ ہاں یہ مشورہ اچھا ہے، ایسا ہی کریں گے، کنویں میں ڈال دیں گے۔ اب اس پلان کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے آگے قدم بڑھایا۔ ایک دن اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے، ان کی خدمت میں آئے، اور آ کر ان سے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا محترم، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اطمینان نہیں کرتے،
آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں، یوسف کو کبھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، ہمارے ساتھ نہیں کھیلنے دیتے، ہمارے ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کیا بات ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، آپ مطمئن نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے بھائی تو ہیں، ہم اس کے بڑے بھائی ہیں، ہم اس کے کچھ دشمن تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا آپ کو ہمارے اوپر اطمینان نہیں ہے یوسف کے بارے میں۔ تو یہ باتیں کی اور اس کے بعد کہنے لگے أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کل آئندہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم کہیں جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، شکار کے لیے، اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ یرتع، کھائے گا پیے گا ہمارے ساتھ، ویلعب، اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ بے فکر رہیں، اس کا بال بھی بینکا نہیں ہو سکتا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کے بھائی ہو اور تم اس کے بارے میں ہمدردی کا، خیر خواہی کا اظہار کر رہے ہو، لیکن میرا معاملہ یہ ہے، إني ليحزنني أن تذهبوا به، جب تم اس کو لے کر کے جاؤ گے میری نظروں سے دور ہوگا تو اسی سے مجھے تکلیف ہوگی۔ إني ليحزنني أن تذهبوا به، مجھے تو یہ بات ہی بے چین کر دے گی، حزن و ملال میں مبتلا کر دے گی کہ تم اس کو لے کر کے جاؤ گے میری نظروں کے سامنے سے، تو کچھ وقت کے لیے بھی جدائی اور اپنی آنکھوں سے اس کو دور کرنا مجھے گوارا نہیں، اسی سے مجھے تکلیف ہوگی۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور پھر دوسرے اندیشے کا بھی اظہار کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غفلت میں رہ جاؤ، تم اپنے کھیلنے کودنے میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے، اس پر حملہ آور ہو جائے، اس کی جان لے لے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، اچھا یہاں مفسرین نے فرمایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو اس اندیشے کا اظہار کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اس اندیشے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ خواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ میرے یوسف پر کوئی بھیڑیا حملہ آور ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں وہ چیز تھی، وہ اندیشہ تھا، اور بھائیوں نے جب اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تو اس اندیشے کا اظہار کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے دل میں یہ کھٹکا ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل رہ جاؤ۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، تو بھائی کہنے لگے لئن أكله الذئب، کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ونحن عصبة، اور ہم اتنی مضبوط جماعت ہیں، پوری ایک فوج ہے ہماری، پوری ایک جماعت ہے، ونحن عصبة، ہم مضبوط جماعت ہیں، ہمارے رہتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، إنا إذا لخاسرون، تو اس وقت تو ہم بڑے نکمے ہوں گے، یعنی اس سے بڑا ہمارا نکما پن اور اس سے بڑی ذلت کی بات، نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے ہمارے اس بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیوں نے اس طرح اپنے والد بزرگوار کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی دی، ان کو منایا۔ چنانچہ جب بھائیوں کا یہ اصرار بڑھا اور اس طرح سے انہوں نے تسلی دی اور قسمیں کھائی اور اپنی ہمدردی کا، محبت کا اظہار کیا، تو یعقوب علیہ السلام بھی مجبور ہو گئے کہ کس طرح ان کو منع کریں، کیا کریں، مجبور ہو گئے ان کے اصرار کے سامنے اور ہاں کر دی، بھیجنے پر تیار ہو گئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اب یہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، والد کو منا لینا ایک بڑی کامیابی تھی۔ چنانچہ وہ اگلا دن جب آیا
تو اپنے پلان کے مطابق ہی یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے۔ فلما ذهبوا به، چنانچہ جب وہ یوسف کو لے کر کے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس پر تو متفق ہو ہی چکے تھے، سب کے سب جمع ہو گئے تھے، یعنی متفق ہو گئے تھے کہ ان کو ڈالنا ہے کنویں کے اندر۔ چنانچہ اس پلان کے مطابق جا کر کے انہوں نے جنگل میں کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ پھر روایات میں بڑی تفصیل بھی آتی ہے کہ کس طرح سے ڈالا، کس طرح سے کنویں میں نیچے تک پہنچایا۔ تو بہرحال قرآن میں وہ سب تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ڈالا، کہ کیا انداز اختیار کیا گیا، کسی کپڑے میں باندھ کر لٹکایا یا ایسے ہی دھکا دے دیا، تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث میں بھی یہ سب تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے پلان کے مطابق یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو کنویں میں تو انہوں نے ڈال دیا، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام روئے، چلائے، فریاد کی، اپنے بھائیوں کو انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا، والد کی محبت کا واسطہ دیا، لیکن ان کو رحم نہیں آیا۔ وہ اپنے پلان پر اٹل تھے اور جمے ہوئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے کہ ہمیں راستے سے اس کو ہٹانا ہے۔ چنانچہ وہ کسی بھی طرح ان کو رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا، اور انہوں نے کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنا کام کر چکے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف کو تسلی دی، یوسف کے پاس وحی بھیجی۔ یہاں جو لفظ آیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کے پاس وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ آپ اپنے ان بھائیوں کو ان کی اس حرکت کے بارے میں بتائیں گے، جتائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس وقت سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ کیا سے کیا ہو گیا، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی اس وقت کہ آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر وحی کے ذریعے تسلی دی کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ میری زندگی تو گئی اور میں تو ہلاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہے، ان کی پلاننگ کچھ اور تھی، لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کنویں سے آپ کو ایسے بلند اور بالا مقام تک پہنچائیں گے کہ آپ بادشاہ بنیں گے، مصر کے حاکم اور بادشاہ بنیں گے، اور وہ آپ کے پاس بھکاری بن کر آئیں گے، آپ کے یہ بھائی سوال کرنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، ٹکڑے ٹکڑے کے یہ محتاج ہوں گے۔ اس وقت ان کو آپ ان کی یہ حرکت یاد دلائیں گے کہ یاد ہے تم کو، تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ سورہ یوسف کے آخر میں وہ واقعہ آئے گا، وہ منظر بھی بیان کیا جائے گا کہ کس طرح سے جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے، مختار کل تھے مصر کی سلطنت کے، تو اس وقت یہ ان کے سامنے بھکاری اور سوالی بن کر حاضر تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا تھا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا کچھ یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو یہ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جاتے ہی دے دی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تسلی دی کہ جس طرح سے واقعہ پیش آئے گا آپ اس مقام تک پہنچیں گے، اور ان کی یہ حالت ہوگی، اور آپ ان کو اس حرکت کے بارے میں جو اب انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہے، آپ کے ساتھ جو حرکت کی ہے انہوں نے، اس کو آپ یاد دلائیں گے، ان کو جتائیں گے، بتائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ کچھ نہیں سمجھ سکیں گے اس وقت، یعنی وہ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کیا ماجرا ہے، یہ بادشاہ کون ہے، یوسف یہاں تک کیسے پہنچ گیا، ہم تو کنویں میں ڈالا تھا اور سمجھ رہے تھے اس کا قصہ پاک ہو گیا، لیکن یہ تو بادشاہ بن گیا اور ہماری اس کے سامنے یہ حالت ہے، اور وہ ہمیں وہ واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو تسلی کا سامان اللہ نے کر دیا۔ اور بھی روایات میں آتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو جب کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا، اسی وقت فرشتے نے ان کو اپنی گود میں
آغوش میں سنبھال لیا تھا، ان کو چوٹ نہیں لگنے دی، تکلیف نہیں ہونے دی، اور صاف ستھری جگہ پر انتظام کر کے، کسی پتھر وغیرہ کا انتظام کر کے اس پر ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ بھائی کنویں میں ڈال کر دھکیل کر واپس شام کو آئے، وجاءوا اباهم عشاء یبکون، اور یہ سب کے سب بھائی 10 کے 10 وہ اپنے والد بزرگوار کے پاس آئے عشاء کے وقت، یعنی رات میں دیر سے آئے، یبکون، اور روتے دھوتے آئے، ڈرامہ کرتے ہوئے، ناٹک کرتے ہوئے، رونے کا ناٹک کر رہے تھے، روتے دھوتے چلاتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، ہم تو گئے تھے کھیلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، وہ چھوٹا تھا، ہمارے ساتھ تو نہیں دوڑ سکتا تھا، تو ہم نے اسے بٹھا دیا تھا کہ پیارے تم یہاں بیٹھ جاؤ سامان کے پاس، اور ہم چلے گئے، دور نکل گئے دوڑتے ہوئے، فاکلہ الذئب، اسی دوران آ کر کے بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ واقعی آپ کو جو اندیشہ تھا، آپ نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا، پتہ نہیں اس وقت آپ کی زبان سے کیا نکلا، اور وہ کیسی گھڑی تھی، جو آپ نے زبان سے نکالا تھا وہی حادثہ پیش آ گیا۔ یہ کہہ کر رونے دھونے لگے، چلانے لگے کہ ہائے افسوس، ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے کہ آپ ہم پر یقین کرنے والے تو نہیں ہیں، آپ ہماری بات کا یقین تو کرنے والے نہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں، ہم چاہے کتنی ہی سچی بات کہہ رہے ہیں، کتنی ہی دل سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ظاہر کر دیا انہوں نے اپنے دل کا چور کہ ہماری بات یہ چلنے والی نہیں ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور اس رونے دھونے کے ساتھ ایک وہ بھی خروف بھی بنا کر کے لے کر کے آئے، گھڑ کر کے ایک خروف انہوں نے بنایا۔ وہ خروف کیا بنایا انہوں نے کہ کہیں وہیں جنگل میں کوئی بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون یوسف کے کرتے پر لگا دیا، کرتے کو خون میں آلودہ کر کے لے کر کے آئے، اور وہ اپنے ابا محترم کے سامنے رکھا دلیل کے طور پر کہ دیکھیں یہ کرتا بھی خون آلودہ میں ملا ہے، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، لیکن یہ کرتا یہ پڑا ہوا ہمیں ملا ہے جنگل میں۔ تو اسی کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ وہ لگا کر کے لے کر کے آئے یوسف کی قمیص پر، ان کے کرتے پر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون، یعنی خون لگنے کی جھوٹی کہانی بنا کر کے لے کر کے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہ ایسا کچھ نہیں، جو کہانی تم سنا رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ تو ایک کہانی گھڑی ہے تمہارے نفسوں نے، یعنی تمہارے دلوں نے، تمہارے دماغوں نے، یہ کہانی گھڑی ہے تمہارے لیے۔ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، یہ جھوٹی کہانی تم نے بنائی ہے جو آ کر یہاں سنا رہے ہو۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس اب تو صبر ہی بہتر ہے، یعنی صبر کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اسی سے میں فریاد کرتا ہوں۔ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی جو تم آ کر کے سنا رہے ہو کہانی، اس کے بارے میں اللہ ہی مددگار ہے میرا، اسی سے مجھے امید ہے، اور میں صبر کا دامن صبر اختیار کروں گا، صبر سے کام لوں گا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا، اور اللہ کی مدد کا میں امیدوار ہوں، اسی سے مدد کی امید ہے، نا امید اور مایوس بھی نہیں ہوں۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اچھا یعقوب علیہ السلام نے اس وقت جو فرمایا کہ یہ کہانی گھڑ کے تم لائے ہو، اور اس وقتوں میں صبر ہی بہتر ہے، میں اور کچھ نہیں کہتا، اور اللہ ہی سے مدد کی امید ہے، وہی مستعان ہے۔ مستعان کہتے ہیں اس ذات کو جس سے مدد چاہی جائے، جو مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو، طاقتور ہو، پاورفل ہو،
جس سے فریاد کی جا سکتی ہو وہ ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا اور دل تھام کر کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، شدت غم میں، رنج میں، تکلیف میں، جدائی کا، فرقت کا جو غم ان کو لگا، اس کے بہت سارے واقعات اور تفصیلات روایات میں آئی ہیں کہ کتنی زیادہ محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، اور ان کی فرقت کا، جدائی کا کتنا غم ان کو لگا۔ بڑی تفصیلات آتی ہیں تفسیر کی روایات میں۔ یہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر بیان کیا ہے، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے نکلے بھی، آس پاس کے جنگلوں میں، صحرا میں وہ تلاش کرتے ہوئے بھی پھرے اپنے پیارے یوسف کو، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اس وقت ملنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، آزمائش تھی، اپنے نبی کی، یعقوب علیہ السلام کی آزمائش تھی، تو اس وقت یوسف نہیں مل سکے۔ حالانکہ آس پاس ہی کے صحراؤں میں، جنگلات میں وہ کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے، لیکن اللہ کی منشا نہیں تھی اس وقت ملانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ سالوں تک، کچھ مدت تک اسی طرح جدائی کا غم دینا تھا اپنے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو اس وقت پتہ نہیں چل سکا ان کو، کچھ بھی عطا پتہ نہیں ملا، کوئی خوشبو نہیں آئی۔ حالانکہ جب اللہ کو ملانا منظور ہوا برسوں کے بعد، بعض روایات میں 18 برس کے بعد، بعض روایات میں 40 برس کے بعد، بعض روایات میں اور بھی مدت آئی ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ صحیح احادیث میں کوئی مدت فکس کر کے بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ ایک لمبی مدت کے بعد پھر اللہ نے ملایا۔ تو جب اللہ کو منظور ہوا ملانا، تو قرآن کریم میں اسی صورت کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے ایک قاصد کو، ایک ایلچی کو اپنا پیغامبر بنا کر، قاصد اور ایلچی بنا کر اپنا کرتا لے کر کے بھیجا کہ یہ کرتا لے جا کر میرے والد بزرگوار کی آنکھوں پر لگا دینا۔ روتے روتے جدائی کے غم میں، شدت رنج میں اندھے ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی، برسوں تک روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنا کرتا بھیجا تھا، وہ آئے گا اس صورت کے آخر میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ تو اسی صورت میں یہ ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، کہ مصر سے جیسے ہی نکلا وہ سفیر، وہ قاصد یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی نکلا مصر سے، تو وہاں کنعان میں، فلسطین کے علاقے میں کنعان کی وہ بستی تھی جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، تو اتنی دور سے، ہزاروں میل سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی یعقوب علیہ السلام کو، اور انہوں نے وہاں اپنے بال بچوں سے، جو بچے اور ان کے گھر والے جو وہاں موجود تھے، ان سے کہا انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو، دیوانہ نہ کہو، تو میں اپنے دل کی بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے، ان کے گھر والوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، کہ تم تو یہی اپنی پرانی باتیں لے کر کے بیٹھ جاتے ہو، اسی پرانے خیال میں ہو، اور یہ ایک بڑا دھوکہ ہے، اسی پرانے دھوکے میں اب تک پڑے ہو، وہی باتیں کرتے رہتے ہو برسوں سے، اسی میں تمہاری پوری زندگی چلی گئی، اب بھی وہ خیال تم نے چھوڑا نہیں، اب بھی تمہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جب اللہ کو جدا کرنا منظور تھا، تو کنعان کے آس پاس کے کنویں میں یوسف کے رہتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں آئی، کچھ اتا پتہ نہیں چل سکا، ڈھونڈ نہیں سکے یعقوب علیہ السلام۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے وقت آیا ملانے کا، تو ہزاروں میل دور سے جیسے ہی قاصد یوسف کا کرتا لے کر کے نکلا یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے، ہزاروں میل دور سے یوسف کی خوشبو آ گئی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کی کبریائی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کو فرقت کا، جدائی کا رنج اور غم لگ گیا۔ اس کے بعد
کہ اس کے بعد کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کا ترجمہ، اس کی تشریح آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک واقعے پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر ایمان کامل کی دولت تمام کو نصیب فرمائیں، اور ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی، سبق لینے کی ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اپنی قابل احترام ماں و بہنوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہماری اہلیہ مرحومہ کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ کو بھی شاید معلوم ہوا ہوگا، گزشتہ ہفتہ میں اسی لیے نہیں آ سکا کہ اب سے تقریباً 10 دن پہلے 9 تاریخ کو ہماری زوجہ اہلیہ محترمہ رفعت جہاں مرحومہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہارٹ کی پیشنٹ تھی، کئی سالوں سے ہارٹ کا علاج چل رہا تھا۔ اللہ کی مرضی وقت موعود آن پہنچا، اور 9 تاریخ میں 4 شنبے کی رات میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ 10 دن ہو گئے، تقریباً 11واں دن ہے۔ تو ان کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس نیک بندی کی مغفرت فرمائے، دعا میں اس کو شامل کر لیجئے، اور اپنی انفرادی دعاؤں میں بھی آپ یاد رکھیں۔ بڑی نیک خاتون تھی، اللہ کی بندی، صوم و صلاۃ کی بھی پابند تھی، اور قرآن کریم کی حافظہ تھی۔ قرآن کریم کی حافظہ تھی، دین کی سمجھ تھی، دین کا علم تھا، شوہر کی بھی فرما بردار، اطاعت گزار، خدمت گزار تھی۔ ہماری والدہ محترمہ کی بھی برسوں تک خدمت کی۔ والدہ محترمہ کو پیرالائسس ہو گیا تھا، بیڈ پر رہی کئی سال ہماری والدہ، اس اللہ کی بندی نے خوش دلی کے ساتھ خدمت کی۔ اس زمانے میں اپنے والدین کی بھی کوئی نہیں کرتا دلی، اتنی خوش دلی کے ساتھ ہماری والدہ محترمہ کی، یعنی اپنی ساس کی خدمت کی انہوں نے، جس میں سبھی کچھ کرنا تھا۔ پیشاب پاخانے کا بھی تھا، صفائی کا بھی تھا، نہلانے دھلانے کا بھی تھا، کھلانے پلانے کا بھی تھا، سارے کام کرنے ہوتے تھے۔ 4-5 سال تک اس اللہ کی بندی نے یہ خدمت انجام دی، اور اس کے علاوہ بھی ہر معاملے میں شوہر کی مطیع، فرما بردار، خدمت گزار اور معاون بن کر رہی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا، خوبیوں کا اجر و صلہ سے نصیب فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم پروردگار عالم، ہماری اس مجلس کے قبول فرما۔ آپ کے مقدس کلام کی، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کی گئی ہے۔ اے مولا کریم، آپ کی توفیق سے کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اے مولا اس کہنے سننے کو قبول فرما، اس تفسیر قرآن کی اس مجلس کو قبول فرما۔ اے مولا کریم پروردگار عالم، اس مجلس میں شرکت کرنے والے ہمارے قابل احترام ماں و بہنوں کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما۔ اے مولا کریم اس مجلس میں، اے مولا کریم اس مبارک مجلس میں، قبولیت کی اس مجلس میں مولا آپ سے درخواست ہے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمارے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، والدین میں، آباء و اجداد میں، رشتہ داروں میں جو بھی مرحومین ہیں مولا سب کی مغفرت فرما۔ ہماری اہلیہ محترمہ رفعت جہاں مرحومہ کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے مولا ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی اور اسلامی زندگی نصیب فرما، اور ایمان پر خاتمہ ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ اے مولا کریم دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی، عزت اور سرفروئی ہم تمام کو نصیب فرما۔ ہماری نسلوں کو بھی مولا ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرما، ہر قسم کی گمراہی سے، زیغ و ضلال سے حفاظت فرما۔ اے مولا ہم سب کی ہر قسم کے جائز حاجات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت اور عافیت نصیب فرما، ہر ایک کے مسائل کو حل فرما، ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔